وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ووارث حاله الأمين المكين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله، جاهه وجلاله، بره ونواله، وعلى آله وأصحابه وعلى وارث حاله. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ. وہ ہے بے مثال دری چشک حسنت جمیع خصالہ. انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلى آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلى من لدیہ. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلى آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلى من لدیہ. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک اور نورانی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا، سنوارا، منعقد کیا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بارونق جلسہ ہے. اسٹیج پر بھی علماء کرام، حفاظ اعظام کا نورانی قافلہ موجود ہے. ایک بہترین خطاب بےحد مختصر خیر الکلامی ما قل و ضل کے تحت ہم نے سماعت کیا. مولانا نے جو کچھ بیان کیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عام طور سے اس وقت تک میرے جلسے ختم ہو جاتے ہیں 10:30 بجے تک، مگر جیسا دیس ویسا بھیس. خطاب تو خیر میں کیا کر پاؤں گا، میں تو ایک فقیر آدمی ہوں. کوشش کروں گا کچھ بات کرنے کی. نعت شریف کے 2-3 شعر سن لیجئے. عرض کیا تھا وقت پرانی نعت ہے، یاد آ گئے، پھر کچھ شعر سن لیجئے. جب نمودار وہ صورت ہوگی، جب نمودار وہ صورت ہوگی، کتنی پرکیف قیامت ہوگی. قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا تو قیامت تو ایک ہولناک چیز ہے، پریشان کرنے والا دن ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے وہ پرہول ماحول بھی جو ہے وہ پرکیف ہو جائے.
جب نمودار وہ صورت ہوگی کتنی پرکیف قیامت ہوگی. ایسا لگتا ہے کہ اب جلدی ہی ایسا لگتا ہے کہ اب جلدی ہی سبز گنبد کی زیارت ہوگی. ایسا لگتا ہے کہ اب جلدی ہی سبز گنبد کی زیارت ہوگی. اور شعر سماعت فرمائے کہ خلد کو ڈھونڈنے والوں سن لو. خلد یعنی جنت، یہ کسی کا نام نہیں ہے. خلد کو ڈھونڈنے والوں سن لو، ماں کے قدموں ہی میں جنت ہوگی. ماں کے قدموں ہی میں جنت ہوگی. خلد کو ڈھونڈنے والوں سن لو، ماں کے قدموں ہی میں جنت ہوگی. اور عرض کیا تھا کہ خواب ہی میں صحیح آ جائیں کبھی، خواب ہی میں صحیح آ جائیں کبھی، ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی. ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی. جائیں گے دیر و حرم کی جانب. حالانکہ دیر جانے کا کوئی ارادہ نہیں میرا، شاعری کی زبان ہے. امیر خسرو کی طرح، طوطی ہند کی طرح میں نے بھی کچھ اس طرح کے مضمون باندھ دیے. جائیں گے دیر و حرم کی جانب، جب ہمیں یار سے فرصت ہوگی. جب ہمیں یار سے فرصت ہوگی. جب نمودار وہ صورت ہوگی کتنی پرکیف قیامت ہوگی. اور عرض کیا تھا کہ میرا سرمایہ ہے یادیں ان کی. میرا سرمایہ ہے یادیں ان کی. اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہوگی. اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہوگی. اور شہید بغداد کے لیے عرض کیا تھا کہ جس کو بغداد میں مل جائے زمین، جس کو بغداد میں مل جائے زمین، اس کے دل میں کوئی حسرت ہوگی. اس کے دل میں کوئی حسرت ہوگی. جب نمودار وہ صورت ہوگی کتنی پرکیف قیامت ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انسان اس دنیا میں بھیجا گیا. ابھی آپ نے سنا مولانا بیان کر رہے تھے کہ انسان کی ہدایت کے لیے کتاب دی گئی اور نبی بھیجے گئے. کیونکہ انسان کی فطرت میں خطا اور نسیان رکھ دیا گیا. کہا بھی جاتا ہے الانسان مرکب من الخطا والنسیان. انسان تو خطا کا پتلا ہے، یہی کہا جاتا ہے. اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے، وہ بھٹک جاتا ہے، وہ بہک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے، راستے کو چھوڑ دیتا ہے، نافرمانی کرنے لگتا ہے. غرض یہ کہ خطا کا امکان ہے اور خطا ہو بھی جاتی ہے اور خطا واقع ہوتی رہتی ہے. اب چونکہ انسان کی فطرت میں بہکنا ہے، تو اگر انسان بہک جائے تو پھر یہ کوئی غیر فطری بات ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں بھولنا ہے، تو اب اگر انسان بھول جائے تو کوئی غیر فطری بات نہیں. کیونکہ انسان کی فطرت میں بھٹک جانا ہے. انسان اگر بھٹک جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے. فطرت کے خلاف تو کچھ ہے نہیں. تو پھر اتنا ہنگامہ کس بات کے لیے؟ اگر بھولنا انسان کی فطرت ہے تو پھر بھولنے پر اتنی سزا کیوں؟ اگر بھٹکنا انسان کی فطرت ہے اور جو کہ ہے تو پھر بھٹکنے پر اتنی وعید کیوں؟ اگر گناہ انسان کی فطرت ہے جیسا کہ حقیقتاً ہے بھی، تو پھر گناہ سرزد ہونے پر یا گناہ کی طرف میلان ہونے پر جہنم کیوں ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آپ لوگ بھی سمجھ میں آیا سوال؟ نواب بھائی کچھ بولیے بھائی. آیا سمجھ میں؟ بھائی جب یہ انسان کی فطرت ہے، جب اس کائنات کا پہلا انسان ہے، قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. شیطان نے کیا کیا؟ دھوکہ دے دیا کہ نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے چلا، وہاں جا کر ایک الٹی سیدھی بات پڑھا دی. اس کے نتیجے میں انسان سے کیا ہوا؟ ابھی تک وہ نبی کی حیثیت الگ ہے، اس کو الگ رکھی ہے. ابھی آپ کو میں سمجھانے کے لیے کہ انسان کیا ہے. تو انسان بھول گیا اس بات کو. لا تقربا هذه الشجرة،
یہ کہا گیا تھا کہ اس پیڑ کے قریب نہ جانا. انسان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی, اس کے نتیجے میں انسان زمین پر آ گیا اور آج تک اسی روٹی کے پیچھے بھٹک رہا ہے. جس پیڑ کی طرف جانے سے منع کیا تھا اسی کے پیچھے پڑ رہا ہے انسان. کل ملا کے پوری دنیا کی بھاگ دوڑ روٹی کی ہے, پیٹ کی ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اژدہے کا پیٹ بھرا ہو تو وہ بھی نقصان دہ نہیں ہے, خطرناک نہیں ہے. شیر کا پیٹ بھرا ہو تو وہ بھی خطرناک نہیں ہوتا. شیر کا سمجھتے ہیں شیر؟ ایک مفتی صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا, ان کا حضرت یہ بتائیے کہ اگر میں جنگل میں نماز پڑھ رہا ہوں اور شیر آ جائے تو میں کیا کروں؟ چھوڑ کے بھاگ جاؤں یا پڑھتا رہوں؟ بتائیے کیا حکم ہے شریعت؟ مفتی صاحب نے سمجھ گئے اس آدمی کے معاملات کیا تھے, تو مفتی صاحب نے بھی ہنس کے جواب دیا, ان کا بیٹا اگر وضو باقی رہے تو نماز پڑھتے رہنا, ورنہ بھاگ جانا. ہے کہ بھئی اچانک شیر سامنے آ گیا تو اگر وضو ہے تو پھر تو پڑھتے رہو نماز, نہیں تو بھاگ جانا. تو شیر ہے خطرناک, مگر پیٹ بھرا ہو تو شیر بھی نہیں حملہ کرتا. مگر انسان کو دیکھو, کتنا ہی پیٹ بھر دیجیے آپ اس کا, پیٹ کتنا ہی بھر دیجیے, کتنا ہی آسودہ خاطر ہو جائے, کتنا ہی مطمئن ہو جائے, مگر لالچ اور حوث اس کی پوری نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ لالچ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے. تو اب اگر انسان لالچ کرے تو برا کیا ہے؟ پھر انسان کو دوش کیوں؟ بھائی آپ کی فطرت میں بات کرنا ہے, اب آپ بات کریں گے تو اس میں برا ماننے والی کیا بات؟ بحث تو نہیں بات کرے گی آپ, کیا گائے بات کرے گی؟ مگر کبھی کبھی ایسا ہوا ایک بھیڑی نے بات کر دی, صحیح ترمذی کی حدیث, بھیڑیا بات کر رہا ہے, اونٹ بات کر رہے ہیں, یہاں تک کہ پتھر بات کر رہے ہیں, لکڑی کا سوکھا ہوا تنا بات کر رہا ہے. بات کرتے ہیں مگر کس سے بات کرتے ہیں؟ غوث اعظم کو دیکھو, غوث اعظم سے تو دن بات کر رہا ہے, رات بات کر رہی ہے, مہینے بات کر رہے ہیں, سال بات کر رہے ہیں, سورج بات کر رہا ہے, چاند بات کر رہا ہے. تو یہ حیثیت ویسی ہونی چاہیے نا. پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پتھر بھی بات کر رہے ہیں, پیڑ بھی بات کر رہے ہیں, سوکھے ہوئے پیڑ بھی بات کر رہے ہیں, جانور بھی بات کر رہے ہیں. مگر عام طور سے, اور اسی لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ غیر فطری چیز ہے. آپ سے بات نہیں کرے گا کوئی اونٹ, کیونکہ فطرت میں نہیں ہے بات کرنا. آپ اگر آگ میں ہاتھ ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ یہی فطرت ہے. لیکن حضرت ابراہیم کو جب ڈالا گیا تو آگ بجھ گئی, نہیں جلا سکی, یہ غیر فطری تھا. سمجھ میں آیا تقریب فہم کے لیے؟ تو آگ کسی کو نہ جلائے تعجب کی بات ہے, لیکن آگ جلا دے تو اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ آگ میں ڈالا جاتا, اس کی تو فطرت ہے جلانا. اب آپ نے شکوہ کیا کہ بچھو نے مجھے ڈنگ مار دیا. ارے بھائی بچھو کی تو فطرت ہے ڈنگ مارنے, وہ تو محبت کا اظہار بھی ڈنگ مار کے کرتا ہے. سمجھ میں آئی؟ کتے کو پال لو تو کتا محبت کا اظہار دم ہلا کے کرتا ہے, کہ دم ہلا رہے, محاورہ بھی ہے کتے کی طرح دم ہلا رہے, یعنی بہت محبت کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن بچھو اگر محبت کا اظہار کرے گا تو ڈنگ مار کے ہی کرے گا. کیوں؟ کیونکہ نیش جو ہے, یہ عقرب کا جو ڈنگ ہے, یہ بھی محبت کا ہی اظہار تھا کہ اس نے پیار سے آپ کو ڈنگ مار دیا. تو شکوہ کس بات کا؟ فطری بات کا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ سب چیزیں انسان کی فطرت میں تھی. اگر ہو گیا, یہ انسان کے غرائز و عواطف میں رکھا گیا تھا. مال و دولت کی خواہش انسان کی فطرت ہے. اگر انسان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو پھر تعجب کی کیا بات؟ اولاد کی خواہش انسان کی فطرت میں, اگر انسان کثرت اولاد چاہتا ہے تو اس میں حیرت کی اور استعجاب کی کیا بات؟ ایک مرتبے اور شہرت اور رتبے کی خواہش انسان کی فطرت میں, اگر انسان اس کے پیچھے پڑ گیا تو پھر حیرت کی بات. آج سمجھ میں آئے؟ مگر چونکہ انسان اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا, بچھو سے نہیں پوچھے گا اللہ کہ تم نے ڈنگ کیوں مارا اس کو محبت میں, نہیں پوچھے گا. کتے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے دوڑا کے کاٹ کیوں لیا ٹانگ, سانپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ڈس لیا اسی کو جو دودھ پلاتا تھا.
मगरमच्छ से नहीं पूछेगा अल्लाह कि उसी को खा गए जो तुम्हें खाना खिलाने आया था। शेर से नहीं पूछा जाएगा कि तुमने एक बेज़बान, एक बेगुनाह इंसान को क्यों खा लिया। पूछा जाएगा? नहीं पूछा, क्योंकि वो आजमाइश के लिए नहीं। इंसान चूंकि आजमाइश के लिए भेजा गया। अब ये तो कोई आजमाइश नहीं हुई कि जिस चीज को करने का आपका दिल न चाहे उस काम को करने पर आजमाइश। ये तो कोई आजमाइश नहीं होती। फिर क्या आजमाइश है? अगर इस बात की आजमाइश होती तो दुनिया का 99% आदमी कामयाब हो जाता कि भाई जिस चीज को तुम्हारा दिल नहीं करता, तुम्हारी ख्वाहिश नहीं होती, तुम्हारी तवज्जो नहीं है उस तरफ, बस वो काम मत करना। अरे भाई तो कोई बात नहीं, कौन करता काम? जिस काम को करने का दिल नहीं चाहता, जिसकी तरफ रग़बत नहीं होती, जिसकी तरफ ख्वाहिश नहीं होती, जिसको हम चाहते नहीं है, जिसकी मोहब्बत हमारे दिल में नहीं है, जिसकी कशिश हमें अपनी तरफ नहीं खींचती, वो काम हम क्यों करेंगे? उस पर क्या आजमाइश? आजमाइश तो ये होती है कि तुम्हारा दिल भी चाहता है, तुम्हारी फितरत भी है, तुम्हारी ख्वाहिश भी है, और वो चीज तुम्हें अपनी तरफ बुला भी रही है, तुम्हें खींच भी रही है, अपनी तरफ माइल भी कर रही है, मगर फिर भी तुमसे कह दिया जाए कि ये न करना। अब देखा जाएगा कि तुम कितना हुक्म मानते हो, कितना। आई बात समझ में? अभी रमजान का महीना आने वाला है। भूख मिटाना इंसान की फितरत में है, ये फितरी बात है। भूख लगेगी तो खाना खाओ, प्यास लगेगी तो पानी पियोगे, और खाना जब भूख लगेगी तो खाना अपनी तरफ बुलाएगा। मगर अब यहां भी ये किस्सा सुनते चलो। अगर आप जंगल में हो और शेर आपको दौड़ा ले, समझे? अब आप भागते जा रहे हो और एक जगह बिरयानी रखी गरम गरम, खाना खाएंगे आप? क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि वो खाना आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहा है। इस वक्त तो आपका लालच, आपकी तवज्जो और आपका ख्याल ये कि जान बचा लूं, तो आप जान बचा रहे हैं। तो पता चला कि ख्वाहिश जितनी मजबूत और जितनी बड़ी होती है, उसकी तरफ से उतनी बड़ी आजमाइश होती है। समझे बात? अभी रमजान शरीफ आने वाला है। अब आपसे कह दिया जाएगा, खबरदार, सहरी का वक्त खत्म हो जाए तो खाने को हाथ में लगाओ। आप भी मान रहे, जबकि भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही, मजदूरी को भी जा रहे हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, मौलाना इमामत भी कर रहे हैं, हाफिज तरावी वाला पानी भी फेर रहा है। आपको तो बड़ा सुकून है, एसी चलाया और पीछे इमाम के खड़े हो गए। उस गरीब से पूछिए जो 2 पारे 2.5 पारे 3 पारे फेर के आया है। आपको तो इमाम साहब आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। अरे तो 5-5 पारे सुना रहा है वो, उसका भी तो ख्याल करो, कोई माइक अच्छा लगवा दो उसकी भी। तो आप देखें भाई, कुरान शरीफ सुना रहा, मुसल्ले में खड़े हो गए। भाई थोड़ा रहम दिल बनो, रहम दिल। तो अब आप रमजान आ गया, अब आपसे कह दिया खाना, भूख भी लग रही, प्यास भी लग रही, मजदूरी करने जा रहे हैं, लोग काम पे जा रहे हैं। कोई 10 बजे काम पे चला गया, कोई 9 बजे चला गया, ख्वाजा डिपो वाले 11 बजे चले गए, मगर सब कर रहे ना, सारा काम चल रहा, बस खाना नहीं है, पीना नहीं है। अरे और जिन चीजों से रोक दिया, लोग समझते बस खाना पीने से रोजा हो जाएगा। दिन भर फिल्में देखते रहो, बैठ के एसी चला लिया, मोबाइल पे फिल्में देखते रहो, रोजा काट रहे हैं। अरे भाई ये रोजा नहीं तो फाका है। रोजा उस तमाम बुराइयों से रोकने का नाम है, उन तमाम चीजों से दूर रहने का नाम है जिसके बारे में मना कर दिया गया, रोक दिया गया। समझ में आई बात? रोजा रख के झूठ बोल रहे हैं, झूठ तो खैर बगैर रोजे के भी नहीं बोलना चाहिए भाई, बुरे काम तो बगैर रोजे के भी नहीं करने चाहिए, मगर जो हलाल और जायज काम रोजे में मना कर दिए गए हैं, रोजे की हालत में वो भी नहीं कर सकते। तो अब आपकी ख्वाहिश भी थी, भूख भी लग रही थी, खाना अपनी तरफ बुला भी रहा था, मगर खा नहीं सकते। अगर खाया तो 60 रोजे पैदल पे मुसलसल, 60 रोजे एक के साथ एक लगातार, बीच में एक दिन गैप हो गया तो खत्म, फिर एक से शुरू करो। कितनी बड़ी सजा। और अगर ये सब नहीं किया तो कयामत के दिन जहन्नम। मगर अब मैं आपको फितरत समझाना चाहता हूं, मोमिन की फितरत, मोमिन की, इंसान की फितरत और अल्लाह की रहमत में जो ताल्लुक है वो बताना चाहता हूं, क्योंकि इंसान की फितरत में भूलना है। अब आपने रोजा रखा, खाना पीना बंद कर दिया गया, अब आप भूल गए कि रोजा था, क्योंकि भूलना इंसान की फितरत है।
سمجھے؟ روزہ رکھا تھا مگر بھول گئے کہ روزہ، اور یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ اب بھول کے پانی پی لیا تو پانی پینے، بھول کے پانی پینے پر کوئی عذاب نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی جہنم نہیں، دوبارہ کوئی روزہ نہیں رکھ۔ کیوں؟ کیونکہ فطری کام تھا، کوئی غیر فطری کام تو تھا نہیں۔ اور مسئلہ بتاتا چلوں آپ کو، جو رحم دل علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں بھول سے کوئی پانی پی رہا ہو تو ٹوکنا نہیں اس کو، یاد مت دلانا، اس لیے نہیں کہ پینے دو اس کو، اس لیے کہ تم نے یاد بھی دلا دیا اور پھر بھی اگر ایک بوند بھی اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹے گا اس کا۔ اور دوسری بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے رحمت الہی، فرمایا کہ اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا، اسی نے تمہیں پانی پلا دیا تو پھر روزہ کہاں ٹوٹا؟ روزہ اللہ کے لیے تھا، اگر اپنی مرضی سے پیتے تو روزہ ٹوٹتا، مگر چونکہ بھول سے پی لیے ہو۔ شیطان اس چکر میں تھا کہ میں روزے دار کو روزہ بھلا کر، جیسے ان کے باپ کو بھلا دیا تھا، ان کے بیٹوں کو بھی بھلا دوں کہ تمہارا روزہ ہے، اور کھانا بھی کھلا دوں، پانی بھی پلا دوں تاکہ سب کے روزے ٹوٹ جائیں۔ اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا، فرمایا کہ وہ بات ایک الگ تھی جو تم کر کے آئے ہو، مگر میرے روزے دار بندوں کو روزہ بھلا کر اگر کچھ کھلا دے گا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا مانا جائے۔ فرمایا نبی کریم نے کہ اللہ نے کھلایا ہے روزے کی حالت میں، اللہ نے پلایا، تو جس کے لیے روزہ رکھا تھا وہی پلا رہا ہے، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اگر ایسے بھول جاؤ تو کوئی گناہ نہیں، نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ ایسی حرکتیں کرنے لگے جو ارکان نماز کے علاوہ ہے تو گناہ گار، لیکن اگر بھول گئے دوسری رکعت میں نہیں بیٹھے تیار، کون سا گناہ گار؟ کوئی گناہ گار۔ سجدہ صحیح کی بات ختم ہو گئی، سلام پھیرا پھر یاد آئے تو دہرانی بات ختم ہو گئی، ہو گئی کہ نہیں؟ تو یہ ہے انسان کی فطرت کا بھولنا۔ ایک ہے نافرمانی کرنا، انسان نافرمانی کو بھول چوک کا الزام لگا دیتا ہے۔ نافرمانی الگ ہے، بھول چوک الگ ہے۔ کسی وجہ سے اگر ذہن سے کوئی بات نکل جائے اور باقی نہ رہے تو انسان بھول گیا، تو اس پر اتنا چیوہ جبی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اور وہ غفار و ستار ہے۔ تو انسان کی چونکہ فطرت میں وہ یہ بات سمجھ گئے کہ کس طرح بھولنے پر گرفت نہیں ہے۔ اب بات سنتے چلیں، اب انسان چونکہ بھول چوک جاتا ہے، اب بھول چوک میں گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، اب گناہ کر لیا تو جہنم واجب ہو گئی، اور جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ مان لے کے جس کو چاہے ڈال۔ اب بندہ ہو گیا پریشان کہ میں تو گناہگار ہوں، 50 سال سے گناہ کر رہا ہوں، اللہ نے جس چیز کو منع کیا تھا وہی کرتے رہے، رسول اللہ نے جس چیز سے روکا تھا وہی کرتے رہے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا جواب عنایت فرمایا کہ تم اپنے رب کو ظالم نہ سمجھو، تمہارا رب قہار و جبار تو ہے، مگر مسئلہ یہاں یہ ہے کہ بنیادی طور پر بندوں کے لیے اس کی رحمت ہے۔ یہ قہر و جبر تو بندے زبردستی اپنی طرف متوجہ کرا لیں، بندوں کی طرف اللہ کا غضب متوجہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے۔ غضب تو بندہ خود خریدتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جب اپنا تعارف کرایا کہ میں ہوں کون، میں کیا ہوں، میں کیسا ہوں، تو پہلا تعارف یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے تو آیتیں دوسری ہیں، مگر جو مصحف ہے، جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، قرآن کھلتے ہی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کو، یہیں سے شروع ہوا۔ یہ اللہ اپنا تعارف دے رہا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ میرے بندے تم مایوس نہ رہے، پریشان ہو کر، مایوس ہو کر ڈپریشن کے شکار نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ بات یہاں سے شروع ہوئی، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کا۔ مگر اب یہاں بھی بہت سے لوگوں کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ تمام تعریف اللہ کی ہے، اچھا اس بات پر تمام فرقے متفق ہیں الحمدللہ کے معنی پر کہ تمام تعریف اللہ کی۔ سنی بھی یہ کہہ رہے ہیں، جو سنی نہیں ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، شیعہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، معتزلہ بھی یہی کہتے تھے،
یہاں کے گمراہ اور سعودی عرب کے گمراہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، وہاں کے خوش عقیدہ یہاں کے خوش عقیدہ سب یہ کہہ رہے ہیں تمام تعریف اللہ کی۔ سارے ترجمے اٹھا کر دیکھ لیجئے، عربی کی، فارسی کی، انگریزی کی، جو دیکھنا ہو تفسیر دیکھیں، الحمدللہ کا مطلب تمام تعریف جو کچھ اس کائنات میں ہو سکتی ہے سب کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب تعریف بچی نہیں، تمام میں اور بہت میں فرق ہوتا ہے۔ آپ یہ کہیں اس جلسے میں کیلاش نگر کے بہت لوگ آئے، اس کا مطلب الگ ہے۔ آپ کہیں اس جلسے میں کیلاش نگر کے تمام لوگ آئے، اس کا مطلب الگ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تمام اور کل جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ایک بھی افراد اس دائرے سے باہر نہیں، تمام کے تمام لوگ، سب کے سب۔ اللہ نے فرمایا کہ جتنی تعریف ہو سکتی، چھوٹی، درمیانی، بڑی، بہت بڑی، سب سے بڑی، جتنی ہو سکتی، اردو میں، عربی میں، سنسکرت میں، ہندی میں، انگلش میں، فارسی میں، جس زبان میں، گونگے میں، جانوروں میں، پرندوں میں، پیڑوں میں، دریاؤں میں، ہواؤں میں، پہاڑوں میں، جو ہو سکتے الحمدللہ تمام تعریف جو آسمانوں پہ ہوتی ہے وہ بھی، جو زمین پہ ہوتی ہے وہ بھی، کس کے لیے ہے؟ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اور مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ جب تمام تعریف اللہ کے لیے ہے تو پھر اب تعریف کسی اور کی نہیں ہے۔ اگر ہو گئی تو شرک ہو جائے گا۔ سمجھ بات تو میری؟ قرآن کی پہلی آیت ہے اور ایسی دمکتی ہوئی قطعی ثبوت قطعی دلالہ کہ کسی کو اس میں اختلاف بھی نہیں ترجمے، کسی کو نہیں۔ ہر مولوی، ہر عالم، ہر مفسر تمام تعریف ہی مانتا ہے، کچھ یا تھوڑی سی یا بہت سی نہیں، تمام کی تمام۔ تو اب اگر کسی دوسرے کی تعریف کر دی تو کیا ہو جائے؟ غلط ہو جائے گا، ہو جائے گا کہ نہیں؟ مگر ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جس قرآن ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کی، وہ قرآن سارے کا سارا غیر اللہ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ وہی قرآن اور ماہر قرآنیات علماء کا ماننا یہ ہے کہ ہر 5 آیتوں کے بعد ایک آیت نبی کریم کی توصیف و ثنا بیان کرتی ہے۔ ہر 5 آیتوں کے بعد ایک آیت کسی نہ کسی زاویے سے نبی کریم کی تعریف کر رہی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی تعریف، حضرت آدم کی تعریف، حضرت نوح کی تعریف، حضرت یحییٰ زکریا کی تعریف، حضرت ابراہیم کی تعریف، حضرت اسحاق اور اسماعیل کی تعریف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی تعریف، داؤد و سلیمان کی تعریف، حضرت یوسف اور یعقوب کی تعریف، حضرت مریم کی تعریف۔ کس کی تعریف ہے؟ ایک طبہ بادشاہ تھا، اس کی تعریف۔ ایسی ایسی چیزوں کی تعریف۔ ایک ہے پرندہ ابابیل، اس کی تعریف، اونٹ کی تعریف۔ بات کہاں سے چلی کہاں کی؟ دنیا کی تعریف، زمین کی تعریف، رات کی تعریف، دن کی تعریف، آسمان کی تعریف، چاند ستاروں کی تعریف، فرشتوں کی تعریف۔ یہ سب تو اللہ نہیں ہے نا، اللہ تو ایک۔ اور اس نے قرآن کھلتے ہی سب سے پہلے کہا کہ تمام تعریف اللہ کی، اور اس کے بعد جو دوسروں کی تعریف شروع کی تو اور چھوٹی موٹی تعریف نہیں، دوسروں کی ہلکی پھلکی تعریف بھی نہیں، تعریف کی تو ایسی تعریف کہ ان جیسی تعریف کسی کی ہو نہیں سکتی۔ جنت کی تعریف کی تو ایسی تعریف کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ نبیوں کی تعریف تو ایسی تعریف کہ لوگ اس میں مغالطے میں آ گئے کہ شرک تو نہیں ہو گیا کہیں، اتنی تعریف کہ اللہ سے تو نہیں ملا دیا کہیں۔ آپ سوچیے تو پتا چلا کہ شرک اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، ورنہ تو اس سری شرک ہوتا ہر کسی کی تعریف۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن شریف کے اندر کوئی تعارف، ٹکراؤ تو نہیں ہے آپس میں، تو پھر تمام اب ایسی بات کہیے کہ جس میں تمام تعریف اللہ کی ہو اور جو یہ تعریفیں کی گئی ہیں ان کا بھی توجیہ ہو جائے۔ بٹوارا نہیں ہو سکتا کہ آدھی تعریف اللہ کی اور آدھی مخلوق کی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تعریف تو تمام کی تمام اللہ کی ہوگی، مگر جو باقی لوگوں کی تعریف ہوئی ہے پھر اس کی کیا تعریف کریں گے؟
کوئی ایسی بات کہنا ہوگی کہ جس میں تعریف کا بٹوارا بھی نہ ہو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک بھی نہ ہو، اور پھر بات بھی نر جائے. تو یہ بتایا گیا، مفسرین نے، علماء نے بتایا کہ دیکھو، ایک ہے خالق، اس کے بعد ہے مخلوق، ایک ہے بنانے والا، اس کے بعد ہے بنا ہوا، ایک ہے پیدا کرنے والا، اس کے بعد ہے پیدا جو ہو گئے وہ. ٹھیک؟ تو اب اصول یہ ہے اس کائنات کا فطری اصول کہ کسی بنی ہوئی چیز کی تعریف کرو گے حقیقتاً وہ بنانے والے کی تعریف ہے. یہ اصول ہے، اصول ہے. یہ غالب کے شعر کی تعریف کرو گے تو وہ تعریف غالب کی ہوگی. احمد حسین کی پینٹنگ کی تعریف کرو گے تو وہ احمد حسین کی ہوگی. عباس الاقات کی ناول کی تعریف کرو گے تو وہ عباس الاقات کی ہوگی. شیکسپیئر کے ڈرامے کی تعریف کرو گے تو وہ شیکسپیئر کی ہوگی. اس کرسی بنانے والے کی تعریف، کرسی کا تو بڑا مسئلہ ہے، بہت جھگڑا کرسی کا. مگر فرنیچر، کرسی چھوڑو، فرنیچر بنانے، فرنیچر کی تعریف کرو گے تو تعریف کارپینٹر کی ہوگی کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ تعریف میں یہ میز اور میز بنانے والا شریک ہو جائے، شرکت نہیں ہوگی. مجازی طور پر اس کی تعریف ہوگی، حقیقی طور پر اس کی تعریف ہوگی. مجازی طور پر اس کی خوبیاں ہوں گی، حقیقی طور پر اس کی خوبی ہوگی. اسی طرح مخلوق میں اب جس چیز کی تعریف کرتے ہو، یہ مجازی طور پر تو اس مخلوق کی تعریف ہے، مگر حقیقی طور پر تعریف اللہ کی. اب آپ تعریف کرتے چلے جائیں، چاند کی تعریف کریں کہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا شاندار ہے، کتنا چمکدار ہے. چاند کی تعریف صحابہ نے کیسی کی؟ 14ویں کا چاند نکلا ہوا، بالکل 14 تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے، 14ویں کا چاند جسے کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں پورا چاند مکمل نکلا ہوا تھا. مدینہ شریف میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے چاند. کبھی چاند کو دیکھتے تھے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے تھے. حضرت برا بن عازب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کبھی ہم چاند کو دیکھتے ہیں، بدر کامل کو دیکھتے ہیں، کبھی نبی کریم کے چہرے کو دیکھتے ہیں. قسم خدا کی کہ 14ویں کا چاند پھیکا پھیکا نظر آتا ہے. اب یہ چاند کی تعریف کیسی ہے؟ اب اس سے بڑی ہو گئی نبی کریم کے چہرے مبارکہ کی. اور نبی کریم کی تعریف، مسئلہ بتاتا چلو. نبی کریم کی تعریف دیکھو، اگر یہ کہو کہ نبی کریم اس کائنات میں اس زمین سے افضل ہے تو سچ ہے، آسمان سے افضل ہے تو سچ ہے، تمام انسانوں سے افضل ہے تو سچ ہے، تمام اولیاء سے افضل ہے تو سچ ہے، تمام نبیوں سے افضل ہے تو بھی سچ ہے، تمام رسولوں سے افضل ہے تب بھی سچ ہے، تمام فرشتوں سے افضل ہے تب بھی سچ ہے، تمام آسمانوں سے افضل ہے تب بھی سچ ہے، سدرۃ المنتہا سے افضل ہے تب بھی سچ ہے، کعبے سے افضل ہے تب بھی سچ ہے، عرش و کرسی سے افضل ہے تب بھی سچ ہے. عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. لا يمکن الثناء کما کان حقہ. آپ کی تعریف تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جیسی ہونی چاہیے. بس عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی حقیقتاً ان کے بنانے والے کی تعریف. تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی یہ حمد عزت ہے، سب سے اچھی. اللہ چاند کا خالق ہے، یہ بھی اللہ کی حمد ہے. اللہ سورج بنانے والا ہے، یہ بھی اللہ کی حمد ہے. اللہ نے یہ کائنات بنائی، یہ بھی حمد الہی ہے. اللہ نے زمین و آسمان بنائی، یہ بھی حمد الہی ہے. اللہ جنت و دوزخ کا خالق ہے، یہ بھی حمد الہی ہے. اللہ فرشتوں کا خالق ہے، یہ بھی حمد الہی ہے. مگر تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں سب سے اچھی یہ حمد عزت ہے، میرا رب خالق محمد ہے. بس دیکھو وقت نہیں ہے. تو اب نبی کریم، اب بات سمجھ میں، اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھتے چلو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یا دنیا میں کسی کی بھی تعریف کرو گے
تو وہ تعریف حقیقتاً اللہ کی ہوگی. اور یہ بات میں ایسا نہیں کہ صرف ڈائلاگ میں دے رہا ہوں، قرآن گواہ ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تم اگر خوبصورت بنے ہو، تمہارا کیا کمال ہے اس میں؟ کس نے کہا تھا اللہ سے کہ مجھے خوبصورت بنا دے؟ کسی نے کہا تھا؟ آپ نے اپنے خوبصورت ہونے میں کوئی رول ادا کیا؟ آپ کہیں گے ہمارے ماں باپ بہت اچھے خوبصورت تھے، تو ان کے خوبصورت ہونے میں کس کا؟ بات چلی جائے گی آدم علیہ السلام تک، غیر متناہی تو نہیں جائے گا سر. تو آدم علیہ السلام کو خوبصورت بنانے میں کس کا؟ آدم علیہ السلام کا ہاتھ تک ہے. حضرت حسان بن ثابت بس یہاں کہتے کہتے رک گئے. کیا کہا؟ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. آپ سے زیادہ خوبصورت اور حسن و جمال والا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی عورت نے آج تک کوئی بچہ پیدا نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. آپ ہر عیب، ہر کمی، ہر کجی، ہر نقصان سے بری اور پاک ہے. پاک پیدا کیے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. گویا کہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے. مگر وہ بھی کَأَنَّكَ کہہ رہے، گویا کہ ایسا لگتا ہے، ایسا ہے نہیں. ایسا گویا کہ جب آپ اتنے بے عیب ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی خواہش کے مطابق پیدا کیے، مگر خواہش کے مطابق کو پیدا نہیں کیا، اس لیے گویا لگا. جیسے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. تو جب گویا لگ جاتا ہے تو وہ پھر حقیقت نہیں رہ جاتی. شاعر نے کہا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں. تو گویا لگا ہوا ہے. گویا مطلب کہنے کے لیے حقیقت میں سر. تو کوئی بھی اپنے خوبصورتی میں، اپنے حسن و جمال میں، اپنی قوت و طاقت میں، اپنی ذہانت و فطانت میں اپنا کوئی دخل اس کا کیا ہے؟ وہ اللہ ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم میں جیسا چاہتا ہے ویسا بنا دیتا ہے. یصورکم فی الارحام کیف جیسا چاہا اس نے بناتا. اسی لیے یہاں سے مسئلہ نکلا کہ اب اگر کوئی پیدائشی طور پر اگر اپائج ہے تو اس کا مذاق نہ اڑا، کیونکہ یہ اپنے وجہ سے اپائج نہیں ہوا بلکہ اس کے پروردگار نے جیسا چاہا ویسا پیدا. تو اگر آپ اس میں کمی نکالو گے تو گویا تم اللہ میں، اس کے بنانے والے میں کمی نکالو گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں کمی ڈھونڈنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا یصورکم فی الارحام کیف یشاء. جو اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے. تو اب اگر کوئی نابینا ہو تو اس کا مذاق نہ اڑا، کیونکہ یہ اپنے چاہنے سے نہیں، اللہ کے چاہنے سے ایسا ہوا. تو جو اللہ چاہتا ہے وہ صحیح چاہتا ہے، بہتر چاہتا ہے. اس کے چاہنے میں اور اس کے کرنے میں کوئی کمی مسلمان نہیں نکال سکتا. تو اب جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں کسی کی تو وہ سب تعریفیں اللہ کی ہوں گی، کیونکہ وہی ہے بنانے والا. اب جس زاویے سے تعریف کر لیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی تعریف کرو گے تو اللہ میں خوبی بڑھ نہیں جائے گی. پوری دنیا مل کے اللہ کی تعریف کر رہی تو اللہ کی خوبیاں بڑھا دی اس نے؟ ایسا نہیں. وہ تو ازل سے جیسا ہے ابد تک ویسا ہے. اس کی شان نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے. وہ تو جیسا ہے ویسا ہے. تم تعریف کرو گے تمہاری حیثیت بڑھے گی، آپ کی نیکیاں بڑھیں گی، آپ کی حیثیت بڑھے گی، آپ کا اجر بڑھے گا، آپ کا مقام بڑھے گا. لیکن اب آپ کو تعریف نہیں کریں گے، ہم برائی کریں گے. تو جس طرح تعریف کرنے سے اس کی خوبیاں بڑھ نہیں جاتی، برائی کرنے سے اس کی خوبیاں گھٹ نہیں جاتی. کتنی برائی کریں؟ برائی کرنے والوں نے یہاں تک برائی کی کہ انکار ہی کر دیا، کہا کوئی اللہ ہے ہی نہیں. تو کیا ہو گیا؟ اللہ کی شان گھٹ گئی؟ نہیں گھٹ گئی شان. پوری دنیا مل کر یہ اعلان کرتی پھرے کہ دنیا بنانے والا کوئی نہیں، تو کیا اس کی شان گھٹ جائے گی؟ دیکھو، جو اللہ کی عزت کرتے ہیں
مرنا ان کو بھی ہے، جو نہیں کرتے ہیں مرنا ان کو بھی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو فیصلے تو مرنے کے بعد سب کے ہونے ہیں، سب کے سامنے سچ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ لہذا برائی کرنے سے برائی ہو نہیں سکتی، الٹا ہماری ہی حیثیت گر جائے گی، ہمارے ہی گناہ بڑھ جائیں گے۔ تو بھائی جس کام کو کرنے سے نیکیاں بڑھ رہی ہوں وہ کام کرو، جو کرنے سے گناہ بڑھ رہے ہوں وہ کام کیوں کرتے؟ لہذا اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز میں عیب نہ نکالنا، بیماری کا کسی کی مذاق نہ اڑانا، کسی کی کمزوری کا مذاق نہ بنانا، کسی کی غربت کا مذاق نہ بنانا۔ آج دنیا ذات اور برادریوں میں بٹی ہوئی ہے کہ یہ اونچی برادری نیچی برادری۔ مسلمانوں اس چکر سے باہر آؤ، کیونکہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جب وہ تمہاری صورت اور شکل کو اپنے چاہنے کے مطابق بناتا ہے تو یہ اسی کا فیصلہ ہے کہ کون سا بندہ کس خاندان میں پیدا ہوگا، کون سا بندہ کس گھر میں پیدا ہوگا، کون سا شخص کہاں پیدا کیا جائے گا، کون سا شخص ہندوستان میں پیدا ہوگا، کون عرب میں پیدا ہوگا، تو اس کا فیصلہ ہے۔ اس بات کی تانا زنی، اس بات کو مذاق کا میٹر بنا لینا، اس بات پہ عزت اور ذلت کی بنیاد رکھنا، مسلمانوں یہ کام مسلمانوں کے نہیں، تعریف کرنا مسلمانوں کا کام۔ یہیں سے تو بات شروع ہوئی، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کی ہے، تو مسلمانوں تعریف کرو۔ اور اس سے دیکھو ایک فائدہ اور ہوگا، تم پڑوسی کی تعریف کرو گے دشمنی ختم ہوگی، ماں باپ کی تعریف کرو گے ثواب ملے گا۔ اور ایک بات بتا دو، جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اپنی بیویوں کی بھی تعریف کریں، مگر اپنی بیویوں کی، ایک دوسرے کی بیوی کی نہیں، حرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے حدیث شریف میں جو اکبر الکبائر ہے، اکبر الکبائر، گناہ کبیرہ سنا تھا، گناہ کبیرہ سے بھی بڑا اکبر الکبائر، جو چند گناہ ہیں اس میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے، پڑوسی اور دوسری عورتوں پر تہمت لگانا اور ان کی بدنامی کرنا، اکبر الکبائر میں سے بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا اپنی بیویوں کی تعریف کیجیے، اپنے بچوں کی تعریف کیجیے، اپنے پڑوسیوں کی تعریف کرو، تم امام صاحب کی تعریف کرو، یہ تمہاری تعریف کرے۔ اور اب تعریف کرنے میں اس بات کا بھی خیال رکھنا، دیکھو اللہ کی تعریف کرو کہ ہمارا پروردگار تو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے، سچ ہے کہ نہیں؟ ہمارا پروردگار تو جنت دینے والا ہے، سچ ہے۔ ہمارا پروردگار تو انبیاء کو بھیجنے والا ہے، سچ ہے۔ ہمارا پروردگار تو کھانا کھلانے والا، سچ ہے۔ تو سچی بات ہے تو پھر ثواب ملے گا۔ لیکن اگر جھوٹی تعریف کرو تو جھوٹ بولنا گناہ، تو تم اپنے اندر ایسی بات پیدا کرو کہ امام تمہاری تعریف کر کے گناہگار نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ اور ائمہ ایسی خصلت پیدا کرے کہ عوام مقتدی گناہگار نہ ہو، اور پیر صاحب اپنے اندر وہ وصف پیدا کرے کہ مرید گناہگار نہ ہو، اور مرید اپنے اندر وہ وصف پیدا کرے کہ پیر گناہگار نہ ہو۔ لہذا پوری امت اگر نیکی کی طرف آ جائے تو نہ استاد شاگرد کی تعریف کر کے گناہگار ہے، نہ شاگرد استاد کی تعریف کر کے گناہگار ہے، نہ امام مقتدی کی تعریف کر کے گناہگار ہے، نہ مقتدی امام کی تعریف کر کے گناہگار ہے، نہ مرید پیر کی تعریف کر کے گناہگار ہے، نہ پیر مرید کی تعریف کر کے گناہگار ہے۔ اپنے اندر وہ وصف پیدا کرنے چاہیے، نیکی کے وصف ہونے چاہیے، تاکہ ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں تو وہ سچی تعریف ہے، اس میں جھوٹ نہ ہو، مبالغہ نہ ہو، کس بیانی نہ ہو۔ تو الحمدللہ تمام تعریف اللہ۔ اب جتنی تعریف ہو سکتی ہے کسی کی بھی ہوگی، وہ جائے گی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو تعریف میں بٹوارا نہیں ہے، اللہ کی کسی شان میں کوئی بٹوارا نہیں ہے، کوئی شرکت نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو الحمدللہ بات کلیئر ہو گئی۔ کتنی تعریف جس کی کرنا ہو کرو، وہ ساری تعریف اس کے بنانے والے کی ہے۔ اب اس نے اپنا تعارف پیش کیا کہ تمام تعریف اللہ کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کی۔ اب کلمہ جلالت معرفہ، یہ ایک بات آ جائے گی، اس کے بعد آ گئی مضاف مضاف الیہ، تو اب یہاں پر جا کے یہ اس کی صفات بنیں گی جا کر۔ تو اب وہ اللہ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ دے رہا ہے کہ جو تمام عالمین کا پالنہار ہے۔ اب وہ بات سمجھ گئے کہ جو معبودان باطلہ کی طرف تھے ان کی تعریف نہیں ہوگی، کیونکہ تعریف سب اس اللہ کی ہے جس نے تمام عالمین کو پیدا کیا ہے۔
اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں تم جس رب کی عبادت کرتے ہو، جس اللہ کے ماننے والے ہو، وہ صرف تمہارا نہیں ہے، صرف آب زمزم اس نے پیدا نہیں کیا بلکہ گنگا اور جمنا بھی اسی نے پیدا کی ہے، جمعہ جس نے پیدا کیا ہے اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہودیوں کا خالق بھی وہی ہے، عیسائیوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، تمہیں پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، بلیورز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، نان بلیورز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، آستک اور ناستک کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ بات کلیئر ہوئی۔ بندہ اپنی زبان سے انکار کرے کہ میں رب کو نہیں مانتا، مگر رب تو کہہ رہا ہے کہ بندے میں تجھے مانتا ہوں، تو میرا ہی بندہ ہے۔ آپ رب کا اقرار نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ وہ تو آپ کو اپنا کہتا ہے، میں ہوں تیرا خالق، تو مت مان مجھے اپنا خالق، میں تجھے اپنا خالق، اپنا بندہ مانتا ہوں، اپنی مخلوق مانتا ہوں۔ یہ اس کا ایک تعلق ہے اپنی مخلوق کے ساتھ۔ اب اس نے کہا کہ رب العالمین، تمام عالمین کا رب۔ اب عالمین بہت سارے ہیں، اس کی بڑی ہے کہ 18,000 عالم ہے کہ 20,000 عالم ہے، جو بھی ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب عالم ہے۔ سیف اللہ المسلول نے فرمایا ایک شعر، کہتے ہیں کہ بشر یا بل بشر، بشر یا بل بشر کیسے بھلا اس کے برابر ہو، بشر یا بل بشر کیسے بھلا اس کے برابر ہو، ابو العالم ہو جو اور مظہر اللہ اکبر ہو، جو پورے عالم کا باپ ہے اور اللہ کی شان کا اور ذات و صفات کا مظہر اعظم ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے، سمجھے فاضل بریلوی کا فرمایا۔ تو کل ملا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم ہیں، اور ان کے بعد یہ سارا عالم، سمجھ میں آتا ہے؟ تو اللہ تمام عالمین کا پالنہار ہے، پہاڑوں کا، زمین کا، آسمانوں کا، پستی کا، بلندی کا، فرشتوں کا، انسانوں کا، جناتوں کا، جانوروں، سب کا، سب کو اسی نے پیدا کیا، سب کو وہی رزق دیتا ہے، سب کی حفاظت وہی کرتا ہے۔ بدایوں کے ایک شاعر ہیں شاداب نقی صاحب، ان کا ایک شعر تھا کہ اگر کوئی نہیں ان کا تو پھر اتنا بتا دیجئے، اگر کوئی نہیں ان کا تو پھر اتنا بتا دیجئے کہ ان فٹ پاتھ والوں کی حفاظت کون کرتا ہے۔ اگر کوئی نہیں ان کا تو پھر اتنا بتا دیجئے کہ ان فٹ پاتھ والوں کی حفاظت کون کرتا ہے۔ اور بندہ بھی عجیب و غریب ہے، بندہ سوچتا ہے کہ تالا لگا کے محفوظ ہوں، گھر بنا کے محفوظ ہوں، چھت ڈال کے محفوظ ہوں، تجوری رکھ کے محفوظ ہوں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے ویکسین لگوا لی ہے، ہم محفوظ ہیں۔ ایک صاحب اور تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو پہلے ایک چھوٹے صندوق میں بند کیا، پھر چھوٹے صندوق کو کچھ بڑے صندوق میں بند کیا، پھر دوسرے صندوق کو تیسرے صندوق میں بند کیا، پھر تیسرے صندوق کو چوتھے صندوق میں بند کیا، اس طرح 7 صندوقوں میں بند ہو گیا۔ کیا میں محفوظ ہو گیا اور مر گئے، دم گھٹ کے مر گئے، مر گیا۔ کیا بتائیے کیسے میں، کون حفاظت کرنے والا ہے؟ آپ ذرا سوچیں، ہمارے خانقاہ عالیہ قادریہ کے بانی حضرت شاہ عین الحق، حضرت شاہ عین الحق مولانا عبد المجید بدایونی قدس سرہ العزیز حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، ساتھ میں کچھ مریدین بھی تھے، پانی کے جہاز سے سفر ہوتا تھا، تو پانی کا جہاز بھی کوئی اتنا تیز ترار نہیں ہوتا تھا آپ کی طرح کا، وہ ہواؤں کے بھروسے چلتا تھا، دھیرے دھیرے کئی دن سمندر میں کھڑا بھی رہنا پڑتا تھا، ہوائیں موافق نہیں ہیں، کئی دن لگ جاتے تھے، ایک مہینہ لگ جاتا تھا۔ اب آپ کا مرید ساتھ میں تھے خادم، تو آپ کے کپڑے دھو کے خادم نے کرتا دھو کے آپ کا پھیلا دیا پانی کے جہاز، ہوا چلی تو کرتا آپ کا اڑ کے سمندر میں گر گیا۔ بس مرید نے دیکھا کہ پیر صاحب کا کرتا سمندر میں گر گیا ہے، مرید نے چلا گیا، اس کو تیرنا نہیں آتا تھا مگر یہ بھول گیا۔ دیکھا پیر صاحب کا کرتا مرید کے سامنے بہہ کے نکل جائے، ایسا کیسے ہوگا؟ کود گیا اور کرتا پکڑ لیا۔ اب کرتا جب ہاتھ میں آیا تو خیال آیا کہ تیرنا تو آتا نہیں، خیر کسی طرح اس کو نکالا گیا، لوگوں نے دیکھ لیا تھا تو رسی سے پھینکے، جب نکال لیا گیا شاہ عین الحق نے اس سے پوچھا، اور لوگوں نے کہا کہ بھائی جب تمہیں تیرنا نہیں آتا تھا تم کودے کیوں پانی میں؟
سمندر میں کود گئے، وہ بھی ہند مہاساگر۔ اس نے کہا، وہ بھی عقیدت کا پکا تھا، اس نے کہا کہ بھائی وہ مرید کیسا جس کے سامنے پیر صاحب کا کرتا ضائع ہو جاتا ہے، مرید کیسا وہ؟ اور میں کود اس لیے گیا تھا کہ وہ پیر کیسا جس کے سامنے اس کا مرید ڈوب کے مر جاتا۔ اس نے کہا کہ وہ پیر کیسا جس کے سامنے مرید ڈوب کے مر جائے۔ کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس نے بچایا آگ سے؟ اللہ نے بچایا۔ حالانکہ نمرود کیا سمجھ رہا تھا کہ میں جلا دوں، ان کو بچانے والا کوئی نہیں۔ جبریل امین بھی آئے، جبریل امین نے اگر کہا کہ بتائیے کوئی مدد کرنی ہو تو کرنا، آپ نے فرمایا نہیں، جس سے مدد چاہیے وہ سب جانتا ہے، اس سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے کہنے کی کیا ضرورت؟ جان ہی رہا، دیکھ رہا نا بھائی، کر دے گا مدد۔ کون حفاظت کرتا ہے؟ اللہ حفاظت کرتا ہے۔ بندے صرف تدبیر کر سکتے ہیں، کہ تالا لگا لینا ایک تدبیر ہے، گھر میں بند ہو جانا ایک تدبیر ہے، حفاظت تو صرف اللہ کا۔ ہر طرح کی، جان کی، مال کی، ایمان کی، عقیدے کی، ساری حفاظتیں اللہ کرتا ہے۔ ذریعہ اور سبب الگ الگ، جیسے کیروسین کی گولی سبب بن جاتی ہے بخار سے بچنے کا، تو آپ کیا کیروسین کی گولی پر ایمان لیا؟ نہیں لا سکتے نا، مگر انکار بھی نہیں کر سکتے۔ کر سکتے کیا؟ ڈولو 650 چل رہی بہت آج کل، بخار آ جا کھا لیتے، پیراسیٹامول اور بہت ساری دوائیں ہیں، یہ دوائیں بچا لیتی ہیں مگر ذریعہ بندی کریں۔ متکلمین نے فرمایا ترک الاسباب جہالت والاعتماد علیہا کفر، اسباب کو ترک کر دینا یہ جہالت ہے، اور ان اسباب پر بھروسہ کر لینا یہ کفر ہے۔